مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولات ماہ رمضان کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، جو عنقریب ہم سے رخصت ہونے والی ہے۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ یہ اسلام کے لیے بہت بڑی تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں دو عظیم واقعات رونما ہوئے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم انہی دونوں واقعات کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں تاکہ یہ تمام باتیں بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پر، آج کے اس پروگرام کے ہمارے دو خاص مہمان میرے دائیں جانب موجود ہیں، حافظ و قاری مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی آپ سب کے چہیتے اور جانے پہچانے حضرت حافظ و قاری مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ۔ ان دونوں سے انشاءاللہ ہم ان دونوں تاریخی واقعات کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنیں گے اور سیکھیں گے۔ یہ دونوں واقعات ہیں کیا؟ سب سے پہلی تاریخ ہے اسلام کی پہلی جنگ عظیم، جنگ بدر کی، اور دوسری تاریخ ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ہم شہداء بدر کی بارگاہ میں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، اور ساتھ ہی اپنی تاریخ کو ہم سمجھنے اور سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے مہمانوں کا استقبال، اور اس کے بعد سب سے پہلے جنگ بدر کے تعلق سے ہم سنیں گے، اور پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ دونوں حضرات کا معمولات ماہ رمضان میں استقبال ہے۔ اللہ آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی آپ کی تمام محنتیں، تمام عبادات، تمام بھاگ دوڑ، تمام خدمات اللہ قبول فرمائے، اور اس کا دونوں جہاں میں اللہ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اہل و عیال کو اجر عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں مولانا انظار صاحب سے گزارش کروں گا کہ جنگ بدر کے تعلق سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جنگ کب ہوئی، یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ کا آخر رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس میں نے سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، چوتھے پارے سے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی، بے شک، حالانکہ وہاں تمہاری تعداد بہت کم تھی، بے شک، تو اللہ کا تو ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، جی، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے۔ سبحان اللہ۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر دشمنوں کی طرف سے فوراً اگر حملہ ہو جاوے، جی،
हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। सुभान अल्लाह, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी 5000 फरिश्तों के जरिए से मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिह। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी चीजें जो की है वो तुम्हारी खुशखबरी और तुम्हारी दिलजोई के लिए की है, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह, तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम और मोहतरम सामईन, ये चंद आयात जो मैंने पेश की है ये बद्र के हवाले से ही उतरी है। जी। बैकग्राउंड इसका ये है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में थे और हालात ऐसे थे, जब आप दीन का काम करते थे, दावत व तबलीग का काम करते थे, तो आपको, आपके रफ़क़ा को, आपके असहाब को, आपके घर वालों को ज़दोकोब किया जाता था, सताया जाता था, मारा जाता था। हत्ता कि आप सजदे की हालत में होते थे तो आपकी पुश्त पर जो है ओझड़ियाँ डाली जाती थी, अल्लाह अकबर। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। हत्ता कि सहाबा इकराम को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर किया गया था। जी। और पहली हिजरत सहाबा इकराम ने अपने वतन को छोड़कर हबशा की तरफ की। हालांकि कोई इंसान अपना वतन छोड़ना पसंद नहीं करता है, बेशक, लेकिन इन लोगों ने, इन काफिरों ने इतना सताया था कि सहाबा उसमें हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। एवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी भी जी, हजरत रुकैया जो थी वो भी इस पहली हिजरत में शामिल थी। जी। हजरत जाफर तैयार जो मौला अली शेर खुदा के सगे भाई हैं, जी। वो भी हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। अच्छा। यानी बताने का मकसद सिर्फ इतना यह है कि मदीने मक्कतुल मुकर्रमा में बहुत सताया गया मुसलमानों को, हत्ता कि नौबत यहाँ तक के आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह का हुक्म आया कि आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीने तैयबा तशरीफ़ ले आए। जब मदीने तैयबा तशरीफ़ ले आए तो होना तो ये चाहिए था कि चलो अब तक के मक्का में तुमको दावत व तबलीग तुम्हारे दरमियान की जा रही थी, जी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा था, तब तुम्हें तकलीफ थी। बेशक। अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना, अब तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। जी। लेकिन इन जालिमों का मामला ये था कि 20 लोगों का जत्था, 25 लोगों का जत्था, 10 लोगों का जत्था रात की तारीकी में आते थे और मदीने तैयबा में मुसलमानों के बागात को आग लगाकर जला देते थे। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा होता था कि वो रात की तारीकी में आते थे और जहाँ मुसलमानों की तादाद कम पाते थे वहां किसी को मार दिया, किसी को जख्मी कर दिया, यानी फिजिकल टॉर्चर वो उनका भी अभी भी बंद नहीं हुआ था। अच्छा। और ये सिलसिला चलता चला आ रहा था। यानी सहाबा इकराम जो है वो मक्का मौज़मा के हालात से परेशान होकर जी हिजरत करके हबशा चले गए जी, और फिर यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हुक्म आया कि आप भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और बहुत से सहाबा भी हिजरत करके यहाँ वहाँ चले गए। सारे सहाबा चुनिंदा को छोड़कर सारे सहाबा मदीने तैयबा तशरीफ ले आए। अच्छा। अब ये होना चाहिए था कि जब हमको कोई तबलीग करने वाला नहीं है, जी, हमारे लातो उज्जा हमारे बुतों को कोई कहने वाला नहीं है, तो मामला तो यहाँ रफा दफा हो जाना जी, चाहिए। जी। लेकिन जो इनाद अंदर जल रही थी, दुश्मनी, वो अभी भी बुझी नहीं थी। और ये दुश्मनी जो थी ये इस्लाम से भी थी, इस्लाम और से भी पैगंबर थी, इस्लाम से भी। पैगंबर इस्लाम से भी थी। तो इसी वजह से उनके चले जाने के बावजूद भी ये खामोश नहीं रहे। और हालांकि मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा काफी दूर है, यानी अगर आज भी हम सफर करते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं बाई रोड वहां पहुंचने में जी। अब उस वक्त जब ऊँटों के जरिए या घोड़ों के जरिए वो आते रहे होंगे मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा, और उनके आने का मकसद जो था वो कोई पॉजिटिव था ही नहीं जी, कोई नफा बख्श था ही नहीं, सिर्फ नुकसान पहुंचाना। तो सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे। ये मामला उनका बढ़ता रहा। इसी असना में ये हुआ कि मक्कतुल मुकर्रमा के लोग अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे जी, उनके हमरा जो एक बहुत बड़ा काफिला, तिजारती काफिला मुल्क शाम को जाने वाला था जी। चूँकि अरब का ये दस्तूर था कि वो साल में 2 मरतबा जो है वो तिजारत के लिए बाहर निकलते थे। एक मुल्क शाम की तरफ जाते थे और एक मुल्क यमन की तरफ जाते थे। तो इस वक्त जो बारी थी उनकी वो मुल्क शाम की तरफ जाने की, और इस काफिले में मक्के के मैक्सिमम लोगों ने अपने पैसे को इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अच्छा। सामान तिजारत को इन्वेस्ट किया था जी। और एक बहुत बड़ा काफिला जो है
وہ مکۃ المکرمہ سے مدینے کے راستے یعنی بدر کے راستے سے ہوتے ہوئے ان کو ملک شام کی طرف جانا تھا. اچھا وہ جو راستہ ہے یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک ہائی وے ہوتا ہے جی, اور وہاں پر بہت ساری شاہراہ ہوتی ہے اور بہت سارے راستے ٹکراتے ہیں. جی, تو یہ ایسا راستہ تھا جو مدینہ طیبہ سے ہو کر بدر کے راستے سے ہی جاتا تھا. اچھا. تو ملک شام کے لیے جب ایک بڑا قافلہ نکلا جس میں حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قافلے کے امیر تھے, سردار تھے, اور وہ جب نکلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی. جی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس مقصد کے تحت کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے تو ہم ان کا ذرا تعاقب کریں اور ان کے دل میں مسلمانوں کا ڈر اور خوف بٹھا دیں جی, کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور مسلمانوں کو وہ پریشان نہ کریں, کہ ورنہ پھر یہ دیکھ لے کہ جب تم کر سکتے ہو تو ہم میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. جی, تو تقریباً 150 یا 180 مہاجرین صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا, جس کو بدر اولا کہا جاتا ہے. جی, ایک ہے بدر ثانی اور ایک ہے بدر اولا. اچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے نکلے اور اسی راہ پر جس راستے پر ابو سفیان قافلے کو لانے والے تھے حضور علیہ السلام ان کے تعاقب کے لیے نکلتے ہیں. جی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تعاقب کے لیے نکلتے ہیں تو یہ خبر جو ہے ابو سفیان کو لگ گئی. جی, اس نے راستہ بدل کر کے وہ جیسے تیسے ملک شام کی طرف وہ نکل گیا. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی. حضور مع اصحاب جو ہے واپس تشریف لے آئے. پھر جب ابو سفیان وہاں سے تجارت خوب کما کر تجارت میں زیادہ نفع کر کے جب واپس آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو پھر خبر چلی. جی, تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنے اصحاب کچھ بھیجے. اچھا. کہ ذرا ان کو جو ہے ان کے دل میں ڈر بٹھاؤ. تو پھر اصحاب جو ہے جب جانے لگے تو یہ خبر پھر کسی نے ابو سفیان کو دے دی. اچھا. کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. اچھا جب یہ خبر ابو سفیان کو لگی کہ صحابہ آ رہے ہیں حضور کے اور ہمیں گھیرنے کے لیے ہمارا مال لوٹنے کے لیے, تو اس نے پہلے ہی اپنا ایک قاصد لکھ کر کے مکۃ المکرمہ روانہ کر دیا. جب تک اصحاب وہاں پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ راستہ بدل کر کے جیسے تیسے وہ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے. اچھا. ان لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ تو اب پہنچ گئے ہیں, لیکن ہوا یوں کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے وقت کا سمجھ لیجیے فرعون ہے. جی, اور وہ فطری طور پر جو ہے وہ شیطان تھا اور غرور میں تمکنت میں وہ نخوت میں ہمیشہ پڑا ہوا رہتا. اور اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ کوئی موقع ہم کو ملے اور ہم مسلمان پر حملہ کر دیں. اچھا. اور ہوا یوں ہی کہ جب ان کو موقع مل گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے, اور گھر گھر جا کر کے بڑے بڑے لوگوں تک جا کر کے وہ سب کو اکسانا شروع کیا, ورغلانا شروع کیا. بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ابھی جنگ کی تو حاجت ہے نہیں, اگر ہمارے مال کو نقصان پہنچایا گیا جاتا یا ہمارے مال لوٹے جاتے یا ہمارے مال کو نقصان ہوا ہوتا تو چلو سمجھ میں بھی آتا تھا کہ ہم چلے اور لڑائی کریں, لیکن اب جانے کی کیا وجہ ہے. لیکن اس نے بیٹھنے کا نام نہیں لیا. جی, اور وہ اکساتے اکساتے 1000 افراد کو اس نے تیار کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا. جی. اب یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ حضور نے لیا کہ ہم یہ جنگ مدینے میں نہیں کریں گے. جی, ہم مدینے سے باہر کریں گے. ورنہ عمومی طور پر ہوگا یہ کہ مدینہ طیبہ میں کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب لڑائی ہوں گی تو گھر اجڑیں گے, نقصان ہوگا, بیوی بچوں کا اور لڑکوں کا سب کا نقصان ہونا ہے. جی, اور یہ ہم نہیں چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کی غرض سے دفاع کی غرض سے, اور یہ بھی یاد رکھیے تقریباً اسلام میں جو بڑی جنگیں ہوئی ہے یا تو 19 ہوئی ہے یا تو 27 ہوئی ہے. جی, اور 19 میں سے 9 ایسے جنگ ہے جس میں بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں, اور جس میں حضور علیہ السلام خود تشریف لے کر گئے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. جی, اور جیسے کہ جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, اور جنگ حنین ہے, خیبر ہے, تبوک ہے, اس طریقے سے 9 جنگ میں حضور علیہ السلام نے شرکت کی. اچھا جتنی بھی جنگیں ہوئی اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور معاب میں, اس میں ایک بھی اسلام کی طرف سے پہل نہیں تھا. اچھا,
کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام صلی نے اللہ تعالی علیہ جنگ کے وسلم سلسلے میں پہل کی ہی نہیں ہے، اچھا کیونکہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو مارو، جی بلکہ جنگ کے قوانین میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے فرمان کہ جب تم لڑو تو اپنی طرف سے تلوار نہیں اٹھاؤ، اچھا تم پر کوئی حملہ کرے تو اس کا جواب دو، جی اگر کوئی تلوار ڈال دے تو تم اس پر جبر نہ کرو، اگر کوئی بیوی کوئی عورت ہو تو اس کو قتل نہ کرو، جی بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنی طرف سے پہل نہ کرو، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو اسلام میں ہی ملے گا، بقیہ اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا، سبحان اللہ یہ سبحان اسلام کی خوبی ہے۔ بدر والے معاملے میں یہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جنگ کی اللہ پہل نہیں کی تھی جی اور نہ جنگ کا ارادہ تھا، مقصد صرف اتنا تھا کہ تم جو ہم مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، ہم سکھ سے رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اصحاب سکھ سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم یہاں بھی پریشان کر رہے ہو، ان کا جینا تم نے حرام کر رکھا ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہاں کے سارے معاملات ہمارے ہیں، تم اپنے مکے میں تم کو جو معاملات کرنا ہے کرو، ہمارے یہاں پر تم کیوں کر رہے ہو؟ جی تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صرف تعاقب کیا تھا تاکہ ان کے دل میں دہشت بیٹھ جائے جی اور پھر یہاں پر نہ آئے، بس اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جی لیکن ابو جہل نے معاملہ کیا تو حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ لیا کہ مدینے میں جو ہے نا ہم نے جنگ نہیں کرنی ہے، جی بلکہ ایسے مقام پر ہم جنگ کریں گے یا گفتگو کریں گے کہ وہ مدینے کی سرحد میں داخل نہ ہو پائے، نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً باختلاف روایت 313 314 جی 316 317 360 یہ الگ الگ روایات ہیں، اس میں مشہور جو ہے محدثین کے نزدیک وہ 313 ہے۔ سبحان اللہ اس میں بھی ہے کہ بعض بدر میں شامل نہیں تھے، ہاں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے از خود ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اچھا جیسے کچھ کو مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے مقرر کر دیا، یہ حضور کے حکم سے تھے، ہاں بعض کو پورے علاقے کی حفاظت کے لیے رکھ دیا، جی ان کو بھی شمار کیا، اچھا اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدر کے میدان میں شامل لے جی۔ ہوئے، چونکہ حضور کا حکم تھا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ علیل تھی، حضور نے فرمایا تم ان کا خیال کرو اور دیکھ ریکھ کرو، اور وہ وہیں رک گئے۔ جی اس کے بعد یہ قافلہ لے کر حضور علیہ السلام نکلتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام قافلہ لے کر نکلتے ہیں بدر کی جگہ پر، جی بدر چونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بدر نامی شخص نے وہاں ایک کنواں کھدوایا تھا، اچھا اور تو اسی کے نام کی مناسبت سے اس پورے علاقے کو جو ہے نا بدر کہا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک، جب وہاں پر پہنچے تو چونکہ وہ شاہ راہ سے بالکل قریب ہے، جو راستہ مکۃ المکرمہ سے آتا ہے اور پھر یہاں سے مدینے کی طرف جاتا ہے تو بالکل قریب ہے۔ جی تو اچھا، مدینہ طیبہ سے یہاں تک تقریباً 80 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے، جب یہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہ لوگ پہلے آ چکے ہیں، اچھا اور 1000 کی تعداد، 700 کے قریب اونٹ، جی 100 کے قریب ان کے پاس گھوڑے، اور آلات سے لیس جی ساری چیزیں ان کے پاس، دف بجانے والی اور ناچنے گانے والی خواتین بھی، اچھا، اور کباب شباب کا معاملہ، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، یعنی پوری تیاری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ جی اچھا، جب وہ وہاں آئے تھے تو بدر کے جو حصے تھے نا، 2 حصے ہیں، ایک نشیبی ہے اور ایک اوپر فراز والا حصہ ہے، اوپری حصہ ہے۔ ہاں تو ان لوگوں نے اوپری حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا جو پتھریلی زمین تھی۔ اچھا جب صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو ایسی جگہ پر حضور علیہ السلام پڑاؤ کرتے ہیں جو پورا کا پورا حصہ جو ہے نا وہ ریتیلی والا حصہ تھا۔ اچھا صحابہ کے پیر بھی دھستے تھے ہاں اور گھوڑوں کے پیر بھی دھستے تھے۔ اچھا، ان کے پاس تو اتنی تعداد تھی، اور مسلمانوں کے پاس یا تو 2 گھوڑے تھے یا 4 گھوڑے تھے، بس 70 اونٹ تھے اور 6 تلواریں تھیں۔ اچھا حضور علیہ السلام نے رات میں جی صحابہ کرام سے مشورہ لیا، چونکہ وہاں پر 2 قسم کے صحابہ موجود تھے، جی ایک انصاری صحابہ تھے اور ایک مہاجرین تھے۔ اچھا، تو مہاجرین کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 2 قسم کے صحابہ تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، جی
ان کو مہاجر صحابی کہا جاتا ہے. اچھا، ہجرت کر کے آنے والے. ہجرت کر کے جو آئے تھے، مکہ چھوڑ کر اپنا سارا سامان چھوڑ کر کے آئے تھے، وہ مہاجر صحابی تھے. جی. اور ایک انصار صحابہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کو انہوں نے بلایا اور اصحاب کو طلب کیا، اور اصحاب کے اور اصحاب رسول کی اور حضور علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی. سبحان اللہ. اس لیے ان کو انصاری صحابہ کہا سبحان جاتا ہے. اللہ. سبحان اللہ. تو اب آپ یہ دیکھیے، ہوا یوں کہ مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان اور انصاری صحابہ کرام کے فیس کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، حالانکہ جو میدان ہے وہ تو ہمارے لیے بالکل زرخیز ہے ہی نہیں، یا ہم تو لڑیں گے تو ہم تو پھنس ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے گھوڑوں کے پیر یہاں دب رہے ہیں، ہمارے پیر دھس رہے ہیں. اور ان کے پاس تو بالکل زمین بالکل اچھی خاصی ہے، پتھریلی زمین ہے. تو اب تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ بدل گیا تھا. جی. قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب اللہ رب العزت نے صحابہ میں سے کچھ کو یہ دیکھا کہ وہ ہمت جو ہے نا وہ پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کی مدد کی. دو گروہ تھے نا، تو کچھ کی ہمتیں پست ہونے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں مہاجرین صحابی کو ایسا ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار جو ہے نا وہ چھوڑ دے، کیونکہ ان کو تو کچھ ہوا نہیں ہے. جی. ستایا تو ہم کو گیا ہے، تکلیف تو ہمیں دی گئی ہے، ہمارا گھر لوٹا گیا ہے، ہم کو گھر سے بدل گیا ہے، دشمنی بھی ہم سے ہے، ان سے کیا ہے. اچھا، یہ کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھانپ لی. جی. تو رات کی تاریکی میں حضور علیہ السلام اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں انصاری صحابہ تھے. جی. انصاری صحابہ کی تعداد تقریباً اس میں 160 کے قریب تھی. اچھا. اور بقیہ جو تھے وہ مہاجرین تھے. اچھا، 160 انصاری صحابی ہونا بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. جی. اور پہلی جنگ میں ہے، حالانکہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے. خاص بات دیکھیے، حضور نے جو انصاری صحابی کے جو سردار تھے، جی، حضرت سعد بن عباد یا سعد بن عبادہ، اور بعض لوگوں نے سعد بن معاذ بھی کہا ہے. اچھا. تو بہرحال سعد تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، اور وہ جو تھے وہ اپنے پورے انصاری صحابی کے جو ہے وہ امیر تھے. اچھا. حضور علیہ السلام نے ان کو طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اے سعد، جنگ کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جی. جنگ کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا نہیں، آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جنگ ہونی چاہیے جی یا نہیں ہے، اور تم سب انصار کے جو صحابہ ہیں، انصاری صاحب، وہ سب اس میں شرکت کرنے والے ہو. اب حضرت سعد بن عبادہ کا جملہ سنیے. امیر قافلہ جو تھے وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اتنی کیا اوقات ہے کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ تم اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جملے تھے. پھر کہا بخدا، خدا کی قسم، اگر آپ ہم کو یمن تک کے پیدل چلنے کو بھی کہتے تو انصار کا ایک ایک بچہ پیدل چلنے کو تیار ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہا سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ تھے. جی. کہ ان لوگوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کر کے قوم جبارین سے لڑے. جی. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ کسی سمندر کو پار کرنا ہے تو ہم سمندر کو چیرتے ہوئے اپنے گھوڑے کے خر کو ہم اس پانی میں دوڑا دیں گے، اور ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک آپ کا حکم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام خوش ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس وقت مسجد عریش ہے، جی، اس جگہ خیمہ لگانے کو کہا. سبحان اللہ. جب خیمہ لگانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیمہ لگائی گئی، اور سارے صحابہ کرام کو حضور نے تسلی دی، اور حضور اندر گئے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی. سبحان اللہ. شرح زرقانی میں لکھا ہوا ہے
حضور علیہ السلام وہاں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی جی اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے اور تیرے مٹھی بھر بندے ہیں, کل یہ میدان کارزار میں جانے والے ہیں, اے اللہ تو ان کی مدد فرما. سبحان اور اللہ. اگر تو کل ان کی مدد نہیں کرے گا تو مولا پھر سے اسلام پھر دوبارہ کبھی جو ہے نا ابھرے گا نہیں, اللہ اکبر. اور پھر اس روئے زمین پر جو ہے پھر دوبارہ تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی. لن تعبد ابدا, بے شک. اور اے اللہ تو ان کی مدد نہیں کرے گا تو ہرگز اس روئے زمین پر دوبارہ جو ہے تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ ایک جذبات میں, ایک محبت میں, ایک شوق میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں, محبت کے انداز میں اللہ سے دعا کی. جانتے ہو آپ کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سبحان اللہ. اس سے پہلے رو رہے تھے اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تو آپ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے اور اس وقت مسکرا رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں بشارت ہو, اللہ نے تمہاری مدد کی کہ جبریل امین کو جنگی لباس پہنا کر کے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے مدد کیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سوچئے, اور حضرت جبریل امین جی ایک روایت میں 3 اور ایک میں 5, جی بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پہلے 3, ایک میں پہلے 1000 کی تعداد اتری, جی پھر 3000 کی تعداد ہوئی اور پھر 5000 کی تعداد ہوئی. سبحان اللہ. پھر جب یہ بشارت دی اسی درمیان تھوڑی دیر کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ صبح میں اور ایک ہے کہ رات ہی میں جی بارش ہو گئی. سبحان اللہ. جب بارش ہوتی ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں دوسری مبارکبادی ہو, اللہ نے تمہاری دوسری مدد کی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری کیسی مدد ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک تو جبریل امین کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوئی ہے اور دوسری یہ کہ بارش برسا کر اللہ نے تمہاری مدد کی اس طور پر کہ جو تمہاری زمین ہے نا ریتیلی, جب بارش ہوئی تو وہ ساری زمین جو ہے وہ بارش کی وجہ سے اپنی جگہ پر جم جائے گی اور پکی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور وہ جو جگہ ہے ان کی جو فراز میں ہے اوپری جگہ پر ہے اور سخت ہے, بارش کی وجہ سے وہ گیلی ہو جائے گی اور وہاں چکناہٹ بنا جائے گا اور ان کے گھوڑے وہاں پھسلیں گے, لیکن یہاں تمہارے پیر بھی جم جائیں گے اور تمہارے گھوڑوں کے پیر بھی جم جائیں گے. سبحان اللہ. اس طریقے سے اللہ نے تمہاری مدد, دوسری مدد فرمائی ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. دیکھیے کیا حسین منظر ہے. بے شک موقع ایسا ہے لیکن حضور بشارت پر بشارت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو نصیحت کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے. جی اپنے ساتھ عصا لیا اور عصا لے کر حضور علیہ السلام نے دائرہ کھینچا. جی اور دائرہ کھینچنے کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر دائرہ کھینچی, کہاں یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. سبحان اللہ. حضور نے پہلے ہی بشارت دے دی. سبحان اللہ. مجھے حیرت ہوتی ہے ان پڑھے لکھے جاہل لوگ پر جو حضور کو کہتے ہیں کہ کل کی خبر نہیں ہے, اللہ اکبر, جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے, کہ اگر حضور غیب کا علم جانتے تو وہ بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. یہ آیت پیش کرتے ہیں نادانوں, وہ جو آیت ہے وہ آیت در حقیقت ذاتی علم غیب کے لیے ہیں کہ حضور علیہ السلام از خود نہ کوئی غیب جانتے ہیں, از خود نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے, بلکہ وہ جتنے نفع کے مالک ہے اور جتنے غیوب کے مالک ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. سبحان اللہ. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اے لوگو تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے, ہاں لیکن اللہ جس رسول کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ رسول. سبحان اللہ. وما هو علی الغیب بضنین. غیب, یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. سبحان اللہ. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, سبحان اللہ. اور اللہ
اللہ کا آپ پر بہت بڑا یہ فضل ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں وہی اے نبی جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں. میں کتنی آیتیں آپ کو سناؤں، درجنوں آیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطائی غیب پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا. سبحان اللہ. پھر بھی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. جی کم سے کم بدر کی حدیثیں پڑھاتے ہو بخاری میں، کتاب المغازی میں، جلد دوم میں، تو کم سے کم اسی کو اٹھا کر کے تو دیکھ لو. اچھا یہاں تو بہانہ نہیں کر سکتے ہو نا کہ حضرت جبریل آئے تھے اور بشارت دی کہ وہ یہاں مرے گا. جی وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جبریل آ کر کے بتایا تھا حضور نے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو جبریل لاتے تھے اور بعض ایسی تھی جو اللہ نے بذات خود مصطفیٰ کے سینے میں ودیت فرما دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے اشارہ کیا اور یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. یہ جنگ بدر سے پہلے رات کی بات ہے. اچھا سبحان اللہ. لڑائی جنگ کل ہونی ہے اور یہ واقعات یہ معاملات رات میں ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے سب کو ساری چیزیں بتا دی، صفوں کا طریقہ بتا دیا، اور پھر رات بھر عبادت کرتے رہے. رات بھر آج جہاں پر وہ مسجد قائم ہے، مسجد عریش، وہیں پر عبادت ہوئی. پھر صبح نقارہ بجایا گیا، اور جب لڑائی کی باری آئی تو 3 لوگ ادھر سے جی اور 3 لوگ ادھر سے. اچھا. اور اس طرف سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو کڑیل جوان تھے. سبحان ایک روایت میں 23 سال اور ایک میں 25 سال. سبحان اللہ. بس. اور دوسرے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، سبحان اللہ. حضور کے چہیتے چچا، سبحان اللہ. حضور جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بدھ کو یا ہر جمعرات کو حضور علیہ السلام جن کے قبر پر حاضری دیتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال ہوا تھا اس کے آئندہ سال حضور علیہ السلام نے اس قبر اطہر پر جا کر قریب میں منبر لگوایا، حضرت امیر حمزہ کے شان میں قصیدے پڑھے، اور اس کے بعد آپ کے نام سے جانور ذبح کرا کر کے لوگوں کو کھلایا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. شان ہے، وہ حضرت امیر حمزہ موجود ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اس طرف ابو عبیدہ بن جراح. جی یہ 3 لوگ تھے. جی. اور اس طرف سے 3 لوگ آئے. جی. جب جنگ کی شروعات ہوئی تو معاملہ یہ ہوا، حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے اور آپ نے ایک ہی وار میں دشمن کو جو ہے نا زیر کر دیا. سبحان اللہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے انہوں نے جب حملہ کیا تو ادھر سے بھی حملہ ہوا تو آپ کے جسم پر زخم لگ گیا. تو حضرت امیر حمزہ بڑھتے ہیں اور اس کے دشمن کو بھی آپ قتل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو بھی جہنم پہنچا دیتے ہیں. جی. ادھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو بالکل جوان تھے، جب باری آتی ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، جی، تو آپ نے وہ ذوالفقار والی تلوار نکالی. جی. اور ذوالفقار والی تلوار نکال کر کے اپنے دشمن پر آپ نے ایسا حملہ کیا. تاریخ میں سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوہے کی خولی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اچھا. اس نے، اور آپ نے اس کے سر پر مارا تھا. جی. جوان تھے، 23 سے 25 سال کی عمر تھی آپ کی. جی. اور آپ نے ایسی تلوار ماری تھی اس کے سر پر کہ وہ ٹوپی سمیت اس کا دھڑ کٹ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دونوں طرف پھٹ کر کے وہ زمین پر گر گیا. سبحان اللہ سبحان اچھا، اللہ. جب آپ نے یہ حملہ کیا جی تو صحابہ کرام کی زبان سے بے ساختہ جی اس وقت الفاظ نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نعرے تکبیر کے آواز سے وہ پورا علاقہ ایسا گونج گیا تھا کہ کافروں کے دل جو ہے نا وہ تھرانے لگ گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم کو حکم ہے جی کہ جب آپ کو کوئی بڑا مہم سر کرنا ہو نا جی تو آپ اللہ کا نام بلند کرو، اللہ آپ کو وہ کام مکمل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر میں وہ تاثیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور اسی لیے تو ہم نماز کے ہر حصے پر، ہر موڑ پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے بے شک، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. بے شک. بہرحال پھر اس کے بعد لڑائی ہونے لگی. وہیں پر 2-3 واقعات ہوئے. میں 1-2 بتا کر کے اپنی گفتگو سمیٹ کرتا ہوں. جی. 2 بچے تھے بہت پیارے پیارے ننھے 13 سال کی عمر تھی، 13-14 سال کی. معاذ اور معوذ بن عفرہ. بخاری میں ہے اس کا تذکرہ. سبحان اللہ. یہ دونوں بھائی، حالانکہ جنگ میں عمومی طور پر بچوں کو اجازت نہیں تھی، بے شک. عورتوں کو اجازت، صرف
بڑے افراد سب تھے جی لیکن یہ دو ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. ان لوگوں نے بہت ضد کر کے اور بہت سارے اس کے واقعات معاملات ہیں کسی طرح حضور کو منایا. سبحان اللہ. اور یہ دونوں جنگ میں تشریف لائے. جی جب لڑائی چل رہی تھی تو معاذ اور معوذ اپنے چچا عبد الرحمن بن عوف سے کے پاس آتے ہیں اور کان میں کہتے ہیں. پہلے چھوٹے والے نے کہا کہ چچا بتائیے اس میں ابو جہل کون ہے؟ کہا بیٹے تجھے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی اثنا میں ابو جہل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اسی اثنا میں جب یہ جا رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو وہ ابو جہل جا رہا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دونوں بچے جس طرح چیل کسی چیز پر جھپٹتے ہیں نا جی وہ دونوں بچے ایسے ہی جھپٹے اور ایک نے اس کی سواری کے پیر کو کاٹا. جی وہ جانور گرا اور اسی سے ابو جہل بھی گر گیا. جی اور جیسے ہی گرا تو دونوں بچے اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کے گلے پر تلوار رکھ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تلوار رکھ دی. سبحان اللہ. یہ اس زمانے کے بچے. آج کل ہمارے بچے ٹک ٹاک میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سارا جذبہ اور یہ حوصلہ اور یہ طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد. محبت میں تھی. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے جو پوتے تھے جی اسماعیل، وہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے ہم کو اسماعیل بن محمد جی ہمارے والد ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کی تعلیم دیا کرتے تھے سبحان اللہ. سبحان تاکہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بیٹھی رہے. سبحان اللہ. مولا حسین کے شہزادے جی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم باضابطہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم دیتے تھے، سیکھتے سکھاتے تھے تاکہ وہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی رہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفہوماً آپ کے سامنے غرض کر سبحان رہا ہوں. اللہ. یعنی اس دور کے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو جی صحابہ اکرام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جنگ کے واقعات بتاتے تھے تاکہ اگر ان کے لیے بھی زندگی میں کبھی ایسے حالات بن جائیں جی تو ان کے سامنے اپنی تاریخ ہو جی اور وہ اس کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں اور موقع کا مقابلہ کریں جی اور کامیابی حاصل کریں. جی یہ دین کی اصل چیز تو یہ ہے. بے شک بے شک. تو حضور کی محبت میں امام زہری نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم کتاب المغازی کا باضابطہ درس دیتے تھے سبحان اللہ تاکہ اس سے شوق پیدا ہو اور وہ چیزیں زندہ رہیں. آج ہمارے یہاں مفقود ہے، وہ پائی نہیں جاتی ہے. جی بہرحال دونوں بچے چڑھ گئے. اچھا ابو جہل وہ ایسا بدتینس شخص تھا، موت سامنے دیکھنے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ ہم عرب ہے، ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں. جی اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں گردن مارنا ہی ہوگا نا تو ذرا نیچے سے مارنا. موت کے وقت بھی اس کا غرور دیکھیے کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے مارنا تاکہ جب سر رکھا جائے نا تو لوگ پہچان سکے کہ یہ ابو جہل کا سر ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم لڑنے کے لیے آگے بڑھتے تھے نا تو ایک ہوا کی طرح ہم کو سچویشن معلوم ہوتی تھی جی اور ہمارے تلوار چلانے سے پہلے ہی جو ہے نا ہم کیا دیکھتے تھے کہ سامنے والے کی گردن اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی واقعات ایسے ہوئے وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہتے تھے تو سرکار فرماتے تھے وہ جبریل ہے، سبحان اللہ، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے جو تمہاری مدد کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. سبحان اللہ. بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. سبحان اللہ. کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور یہ سب اس لیے کیا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. تو یہ حالات ہوئے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا کی. 70 کافر مارے گئے جی اور 70 کافر قید کیے گئے. سبحان اچھا اللہ. ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں جی حضرت عباس کا. عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے وہ بھی قید ہو گئے تھے. اچھا. جب ان کو لایا گیا تو ان سے کہا کہ فدیہ دیجئے. کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر غیب دانی دیکھیے. سبحان اللہ. کہا چچا وہ جو آپ نے چاچی کے پاس ام الفضل کے پاس جو سامان سونا اشرفیہ تھیلی آپ نے رکھ دی تھی وہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یہ تو صرف میرے اور میری بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے. بے شک. اس واقعے کو اور اس جملے کو سننے کے بعد وہ اسی وقت کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، بے شک. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان ایک واقعہ اللہ. ہوتا ہے. حالانکہ وہ اس وقت جو ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بیوی کے پاس آپ جو کچھ رکھ کر آئے ہو، جی، تو اس وقت وہ حالت ایمان پر نہیں تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم کر لیا. تو آپ سوچئے کہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، جو ہے نا دل میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور نے جب یہ بتایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو تسلیم کیا. جی. لیکن آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیدائشی مسلمان کہلاتے ہیں، جی، اور جنہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، چاہے قرآن مقدس کی آیات جو آپ نے پڑھ کر سنایا وہ ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات جو حدیث مبارکہ میں موجود ہوں، چاہے بزرگوں نے علم غیب پر جو کتابیں لکھی ہوں. جی. تو حضرت عباس کے سامنے وہ تو ساری چیزیں نہیں تھی، نہ قرآن کی وہ آیات تھی، نہ وہ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیثیں تھی، نہ بزرگوں کی لکھی کتابیں تھی. پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بات سنی اور آپ کے علم غیب کو تسلیم کیا، اور آپ نے دل ہی دل میں اسلام بھی قبول کر لیا. لیکن آج 1450 سال کے بعد جو پیدائشی مسلمان کہلاتے ہیں ان کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ انہیں تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. معاذ اللہ. جی جی. تو یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا. جی. اور اس کے علاوہ جب کفار کو قید کیا گیا تھا، آخری بات کی طرف میں بڑھتا ہوں. جی. تو حضور علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو بعض نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے یا رسول اللہ، ان کو قتل کر دیا جائے. جی. بعض نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے 10 ان پڑھ صحابی کو پڑھا دے، ان کا فدیہ یہی ہوگا کہ ہم انہیں آزاد کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلیم پر زور آپ دیکھیے. جی. بدر میں ہمیں یہ فرقان کے موقع پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرو. سبحان اللہ. یہ ایجوکیشن کی ویلیو ہے. جی. حالانکہ خود معلم کائنات بے شک اللہ کے نبی موجود ہیں، بے شک، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو خطاطی وغیرہ کا علم تھا، دینی علم، دنیاوی علم تھا، اس کی طرف بھی ہم کو زور دیا گیا ہے کہ وہ چیز بھی آپ کو حاصل کرنی چاہیے. بے شک بے شک. کے ساتھ ساتھ ورنہ وہ مکہ کے مشرکین جو تھے، جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے، وہ قرآن و حدیث تھوڑی نہ پڑھانے والے تھے، نہیں پڑھانے والے، وہ کون سا علم دینے والے تھے؟ وہ خطاطی کا علم تھا جو تحریر کرتے تھے. تو اس چیز کا علم سکھایا ان لوگوں کو. یہ چیز دی گئی تھی کہ تم ایک جو ہے 10 لوگوں کو سکھا دو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو آپ نے جو تاریخ بدر بیان کی ترتیب وار شروع سے لے کر آخر تک، تو سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ جنگ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں پر جبراً مسلط کی گئی. جی. اور اس جنگ کا آغاز جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا. مکے کے مشرکین جان بوجھ کر مسلمانوں کو بار بار چھیڑتے تھے، پریشان کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ جنگ واقع ہوئی. جی. اور صحابہ اکرام جو مقابلے میں آئے تھے ان کے پاس کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، تیاری بھی نہیں تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ اس طرح سے کوئی فوج تھی. حالانکہ یہ جو نکلے تھے یہ پوری تیاری کے ساتھ نکلے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ تیری ذات پر بھروسہ کر کے نکل آئے ہیں، اگر تو نے ان کی مدد نہیں کی تھی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو بھیجا، اور اللہ نے اس جنگ میں، پہلی جنگ میں جہاں مسلمان بظاہر مٹھی بھر تھے، اللہ نے کھلی ہوئی فتح اور نصرت عطا فرمائی. آپ نے جنگ کی پوری تاریخ بتا دی. اب میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اس پوری تاریخ کے پیچھے مسلمانوں کے لیے کیا میسج ہے، یا جنگ بدر سے ہم کیا سیکھتے ہیں، آپ یہ پیغام دے دیں پلیز. اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے لیے رول آئیڈیل جو بنانا چاہیے وہ آج کل کے ہیرو کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بچوں کو معاذ اور معوذ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سعد سے، مولائے کائنات سے، حضرت امیر حمزہ کے ذریعے سے ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آج ہم
اپنی پوری زندگی میں ہیرو ہیروئن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جی ان کے گناہ کرنے کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کے فیشن کو بھاگ رہے، جبکہ یہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بے شک، اور اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پر نظر ڈالیں، ان کو پڑھیں، ان کی تعلیم لیں اور ان سے محبت کریں، ان کو اپنے دل میں جگہ دیں، جی تو اللہ اس کی برکت سے مسلمان کو آج بھی کامیابی دے گا اور قیامت میں بھی اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، تو میں سبحان سارے اللہ، ناظرین سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دنیا کے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ، بے شک، ان نچنیوں کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ۔ بے شک، اگر تمہیں رول ماڈل بنانا ہی ہے تو مولا علی کو بناؤ، سبحان اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بناؤ، سبحان حضرت اللہ، امیر حمزہ کو بناؤ، سبحان حضرت اللہ، عبیدہ بن ابی جراح کو بناؤ، سبحان حضرت اللہ، حارث بن عبد المطلب کو بناؤ، سبحان اللہ، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ، حضرت ابو بکر کو بناؤ، حضرت عمر فاروق کو بناؤ۔ سبحان اللہ، ان کی سیرت جب پڑھو گے، ان کی قیادت جب آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ رب العزت جو ہے نا آپ کے دل میں بھی ایمانی حرارت پیدا ہوگی، سبحان اللہ، اور آپ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور اللہ کی رضا آپ حاصل کرو گے، جیسا سبحان کہ اللہ، قرآن پاک میں اللہ نے اخیر میں فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ نے یہ اللہ، ساری چیزیں جو کی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری خوشخبری کے لیے سبحان کی ہے، اللہ، تمہاری بشارت کے لیے کی ہے، سبحان تاکہ اللہ، تمہارے دل میں اللہ اطمینان پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، تو یہاں سبحان بھی اللہ، مطمئن رہو گے اور انشاءاللہ وہاں بھی مطمئن رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں پوری تاریخ بدر کو مختصر وقت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور اصل جو پیغام آپ نے دیا ہے اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اسے سمجھنے کی اور اس پر عمر بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اب چونکہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال بھی ہے، تو آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور مولانا افضل برکاتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ام المومنین کی سیرت، آپ کا تقوی، آپ کا عشق رسول، آپ کی عبادت و ریاضت، آپ کی سخاوت، آپ کی زندگی کے وہ پہلو جو قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہو اور ایک سبق جس سے خواتین حاصل کریں، آپ وہ بیان کریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ جی، بلا شبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آپ بہت چہیتی زوجہ ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے۔ بے شک، آپ بہت بڑی فقیہہ، عابدہ، زاہدہ، حافظہ، مفتیہ، محققہ، محدثہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کے حوالے سے کسی چیز میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا، جی، کوئی دشواری پیش آ جاتی، تو ہم ام المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور اس چیز کے حوالے سے پوچھ لیتے۔ تو جب بھی ہم وہاں پر پہنچے، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ کسی چیز کے حوالے سے ہم نے کوئی سوال کیا ہو اور وہاں سے جواب نہ ملا ہو۔ سبحان اللہ، ہر سبحان چیز اللہ، کے حوالے سے جی، آپ کو ایسا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، بے شک، آپ ایسی فقیہہ تھی، محدثہ تھی کہ جس حوالے سے ہم سوال پوچھتے آپ اس کا جواب عطا فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عروہ بن زبیر جی، رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احکام قرآن، فرماتے معنی قرآن اور احکام حلال اور حرام اس چیز کے حوالے سے، اور علم انصاب اور علم اشعار کے حوالے سے آپ کو وہ مہارت حاصل تھی جو آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ خوبی حاصل نہیں تھی۔ سبحان بہت ہی اللہ، اونچا مقام ہے سبحان آپ کا، بہت ہی اونچا رتبہ ہے۔ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو کھانے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرمایا، جو کہ عرب کے لوگوں کو وہ چیز زیادہ پسند تھی۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو سرید جو ہوتا ہے، جی، جس میں روٹی
کے ٹکڑے شامل ہوتے ہیں، شوربہ ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے جس کو مکس کیا جاتا ہے، اور بڑی نرم اور لذیذ غذا ہوتی ہے، بڑا ذائقے دار ہوتا ہے، یعنی عرب کی ڈش ہے، عربوں کی پسندیدہ ڈش ہے، جی، اور اس کے ذریعے بہت یعنی مقوی غذا ہے، بہت طاقتور غذا ہے، جس کو یعنی تمام کھانوں پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو جس طریقے سے اس چیز کو کھانے پر فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی سیرت کے اعتبار سے ہو، صورت کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، تفقہ کے اعتبار سے، علم حدیث ہو، علم قرآن ہو، یا جس طریقے کا بھی علم ہو، بلکہ ہزارہاں ایسی صفتیں ہیں جو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا میں ہے، اور جو کسی اور میں میسر نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، آپ کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ خوبیاں، بلکہ ام المؤمنین خود ارشاد فرماتی ہے 10 ایسی خصوصیات ہیں جی جو مجھے حاصل ہیں جو دیگر ازواج مطہرات کو حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نکاح سے پہلے سبز ریشم کے اندر میری صورت بتائی گئی، اور 3 روز تک خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھایا گیا، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز بتائی گئی کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کواری میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حرم میں آئی، اس کے علاوہ اور یہ کسی کو سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی نماز تہجد کو ادا فرماتے، ام المؤمنین فرماتی میں آگے سوتی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرم دیکھے، یہ کریمانہ شفقت کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس انداز میں نماز کو ادا فرماتے، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی چیز یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو برات ہے جی یہ قرآن مقدس کے اندر آیت مبارکہ نازل فرما کر فرمائی، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی خاتون زوجہ محترمہ نہیں کہ جن کے والد اور والدہ دونوں مہاجر ہو، سبحان اللہ، یہ شرف بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب وصال کا وقت قریب تھا جی تو اس موقع پر میرے ہی حجرے میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے کہ آیات قرآنی کا نزول ہوا، وحی الہی کا نزول ہوا، تو یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ ایک ہی بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوتے، ایک ہی لحاف میں ہوتے، اور وحی الہی کا نزول بھی ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے فرماتے کہ ایسا کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا کہ ایک ہی برتن کے پانی سے جو ہے میں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غسل کیا ہو جو کسی اور کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے وقت آقا علیہ السلام میری گود مبارک میں تھے، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اس عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا۔ اور پھر فرماتی ہے خصوصیت کہ میری باری کے دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور پر رخصت فرما گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے حجرے مبارکہ میں، جہاں آج سے لے کر اس دن سے لے کر اس روز سے لے کر قیامت تک کے ہزارہاں فرشتے آتے ہیں، روزانہ سلامی دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام تر خصوصیات سبحان اللہ، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے، جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے انتہا محبت فرماتی، جی بے انتہا محبت فرماتی۔ اور اسی عالم میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جنت میں بھی آپ کے ازواج میں مجھے شامل رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اگر تم یہ چاہتی ہو، جی تو 2 چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ جی ایک چیز یہ کہ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں بھی میری ازواج میں تم شامل رہو، تو کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھنا، یعنی کھانے کی جو چیز ہے وہ کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جب تک کہ کپڑا اس پر پیوند نہ لگ جائے، یعنی وہ استعمال کے قابل ہو، تب تک کہ اسے بیکار نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں چیزوں پر اگر عمل دیکھتے ہیں ام المؤمنین کی زندگی کے اندر، جو ہمارے معاشرے کے اندر
تمام خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے کہ کس طریقے سے ام المؤمنین نے اس پر عمل کیا. حضور علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے فرمان پر، آپ کی نصیحت، آپ کی وصیت پر اس طریقے سے عمل فرمایا کہ اللہ اکبر. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 70,000 درہم ام المؤمنین کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ کے پاس موجود تھے، اور عالم یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام ہونے تک آپ نے وہ 70,000 درہم تقسیم فرما دیے. اللہ اکبر. اور فرماتے کہ کیفیت یہ تھی آپ کی تقسیم، آپ 70,000 درہم فرما رہے ہیں، مگر کیفیت یہ کہ آپ کے مبارک قمیص مبارکہ کے دامن میں پیوند لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ کیفیت. سبحان اور اللہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ام المؤمنین کی خدمت میں 1,00,000 درہم بطور نظر پیش کیے. سبحان اللہ. اور جب ام المؤمنین کو وہ 1,00,000 درہم جب موصول ہوئے تو آپ نے شام ہونے سے پہلے تک وہ تمام کے تمام درہم تمام لوگوں میں تقسیم کر دیے. اور خادمہ بیان کرتی کہ جس روز یہ 1,00,000 درہم ام المؤمنین کے پاس پہنچے تھے اس دن ام المؤمنین روزے کی حالت میں تھی. اللہ اکبر. اور کیفیت یہ تھی کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ روزہ کثرت سے رکھا کرتی، تہجد کی آپ پابند تھی، کثرت سے تہجد پڑھا کرتی تھی. آپ روزے کے عالم میں تھی. اللہ اکبر. اور ایسے عالم میں شام ہوتے ہوتے آپ نے 1,00,000 درہم تقسیم کر دیے. جب شام ہوئی افطار سے پہلے آپ کی خادمہ نے عرض کیا کہ امی جان، مائی، اگر آپ 1 درہم رکھ لیتی تاکہ اس کے ذریعے روٹی ہم منگا لیتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ مجھے یاد نہیں رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے کچھ بچایا ہی نہیں، جو کچھ بھی آیا رائے خدا میں خرچ کر دیا، جو کچھ آیا اللہ کے نام پر لٹا دیا. اور کپڑا بھی اس طریقے سے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے کو آپ نے استعمال فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان پر آپ نے عمل کیا ہے. آج خواتین اسلام کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اس چیز میں ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. آج ہمارے پاس اگر کھانے پینے کی چیزیں ہو تو کہاں تک کہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ہمارے پاس دولت ہو تو کہاں تک کہ ہم اسے بانٹتے ہیں، کہاں تک کہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ضرورت مندوں کا کیا ہم نے کبھی خیال رکھا بھی یا نہیں رکھا ہے. آج ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آج کے اس دن کے اندر ہم نے یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آئے بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلائے، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، پریشان آئے اس کی پریشانی کو دور کی جائے، تکلیفوں کو دور کیا جائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور آپ ایسے لباس کو پہنا کرتی، مگر آج حال یہ ہے ہمارا کہ اللہ اکبر، آج تو ہمارے پاس زرق برق لباس کے علاوہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے. کبٹ کے اندر نہ جانے کتنے ڈریس جو ہے سجے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم مارکیٹوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن پرانی ہو گئی، فلاں کو دیکھ لے، فلاں کو دیکھ لے. اسی میں ہم اسراف کرتے ہیں. کاش اگر وہ رقم اگر ہم غریبوں کی مدد کے اندر لگا دیں تو معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے بھلائیاں جو ہے حاصل ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایسی محبت اور دین کی راہ میں قربانی کا جذبہ یہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مولا تبارک و تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی چیز کو جمع مت کرنا، کل کے لیے کچھ جمع مت کرنا. تو آپ نے اس پر عمل کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ جب تک کہ کپڑے پر پیوند نہ لگ جائے تب تک دوسرے کپڑے کی خواہش مت کرنا، اسے تبدیل مت کرنا. تو آپ نے اس پر عمل کیا. تو یہاں ایک چیز تو یہ سیکھنے کو ملی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمر بھر عمل کیا ہے. اور دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتی ہو، میرا قرب چاہتی ہو، میرے نکاح میں آنا چاہتی ہو، تو تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، یہ تمہیں کرنا ہوگا. تو ایک نسخہ جو حضور نے عطا کر دیا، تو آپ نے حضور کی محبت میں، چونکہ دنیا میں ہم ساتھ رہے، آخرت میں بھی ساتھ ہوں، تو اس محبت میں آپ نے زندگی بھر اس پر عمل کیا. ایک تو حضور کے فرمان پر عمل، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے حضور کا قرب وہاں بھی میسر آ جائے گا. سبحان اللہ. یہاں پر خواتین اسلام کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. جہاں پر آپ نے مردوں کے حوالے سے باتیں سماعت کی ہے، خواتین اسلام کے لیے بھی یہاں پر آج کی دن اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک پیغام
یہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں سبق حاصل کریں کہ جس طریقے سے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس طریقے سے ام المؤمنین ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، اور کس طریقے سے وہ دین کے حوالے سے تبلیغ دین کر رہی ہے، احکام قرآن کو واضح کر رہی ہے اور دین کا علم پھیلا رہی ہے۔ لوگ ان سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت بنیہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہے کہ میں ام المؤمنین کے پاس ان کے گھر پر موجود تھی، ایک بچی آئی، اور وہ جو بچی جو آئی تو اس نے پازیب پہنا ہوا تھا، اچھا، پائل جس کو کہہ لے، جس میں گھنگرولی آواز ہوتی ہے اور اس بجنے والی آواز ہوتی ہے، تو وہ آواز والے اس زیور کو اس بچی نے پہنا ہوا تھا۔ آپ نے جب سنا، جیسے گھر کے اندر وہ بچی لائی گئی اور جیسے سنا، آپ نے فرمایا اسے فوراً دور کرو، اللہ ناپسند فرمایا اسے، جی، آپ نے فوراً دور، یا تو جب تک کہ اسے توڑ نہ دیا جائے، یعنی اس کی آواز کو ختم نہ کیا جائے، اس کو میرے قریب نہ لایا جائے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں اس طریقے کی آواز ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک سبق دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا ایک اصول ہمیں فراہم کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی رہیں تو اس طریقے کی آواز، جو پائل کی آواز ہو، جو گھنگرالو آواز ہو، اس چیز کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ یہ ایک تعلیم دے رہی ہے، تبلیغ کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے بتایا، درس دیا۔ آج اگر ہم اپنے گھر پر دیکھیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہنوں کو اگر دیکھیں تو ایسے جو آواز والے جو زیورات ہوتے ہیں، وہ چاہے پازیب ہو جس میں جو ہے اس طریقے کی آوازیں آتی ہے، یا بہت ساری ایسی کہ چوڑیاں اس طریقے سے پہنتی ہے جس میں چھن چھن کی آوازیں آتی ہے، اور غیر محرموں کے سامنے اس طریقے سے آواز کرتے کرتے نکلتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ ام المؤمنین نے اسے ناپسند فرمایا، اور آج اس طریقے سے ہمارا بھی معاملہ ہے۔ تو جب ایسی چیز جس کی آواز پسند نہ ہو، فرشتے اس گھر میں نہ آتے ہو، تو جس گھر میں میوزک چلتا ہو، جس گھر میں اس طریقے کے جو ہے سارے معاملات چلتے ہو، تو آپ بتائیے کہ ایسے گھر میں برکت کہاں سے ہوں گے اور فرشتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ تو اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی جو گزرے وہ اس انداز سے زندگی گزرے کہ وہ زندگی کے اندر ہم جہاں تک کہ ہو سکے ہم ام المؤمنین کی سوانح کو، ان کی زندگی کو، ان کے تقوی و طہارت کو اور ان کے عملی اور علمی کارنامے کو پڑھیں، اور پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ نے جو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ زمین پر پیروں کو جو ہے زور سے نہ رکھیں تاکہ تمہارا جو ہے چھپا ہوا سنگھار ظاہر ہو۔ تو اس چیز کا تو حکم دیا گیا کہ تم ایسا نہ، وہ چیزیں چھپی ہوئی چیز ہے، اب اس کی یہ سارے کام کی وجہ سے غیر محرم کے سامنے اگر ایسے معاملات ہو، وہ اٹریکٹ ہوں گے، وہ اس طرف متوجہ ہوں گے، تو اس طریقے کے معاملات سے بھی روکا گیا، جی سبحان اللہ، تاکہ برائی کی ابتدائی نہ ہو۔ اسلام اس چیز سے بھی روکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ہماری زندگی سنور سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ ام المؤمنین کی وصال کی تاریخ 17 رمضان المبارکہ ہے، 66 برس کی عمر شریف آپ نے پائی، اور آپ کا وصال مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع شریف کے اندر آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے نہ صرف 17 تاریخ کو بلکہ ہمیشہ آپ کے نام پر ایصال ثواب، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں، اس کی عادت بنائیں انشاءاللہ، اور یہ ہمیشہ ہونا چاہیے، آج بھی ہو اور ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ ایک بتا دوں تاکہ اس چیز کے حوالے سے ہم جان سکیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے کہ فقیر کا یہ معمول، اپنے مکتوبات میں آپ نے لکھا ہے کہ فقیر کا یہ معمول ہے کہ ہر وقت جو ہے میں فاتحہ خوانی کا، نیاز کا اہتمام کرتا، جس میں حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرات حسنین کریمین کو بھی میں شامل کیا کرتا، اور اس طریقے سے یہ میرا معاملہ تھا اور میرا معمول تھا۔ ایک مرتبہ خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت مجھے ہوئی، سبحان اللہ، مگر حضور علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا رخ انور پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو دل کو بے چین کرنے والی بات ہے کہ اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے،
یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سلام کیا مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو میں نے سوچنے لگ گیا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب بن سکتا ہے. اور پھر اس موقع پر جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے حضرت امام ربانی نے خود نقل فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں، من در عائشہ طعامی خرم، اللہ یعنی میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، اللہ اور جسے یہ چاہیے تو وہ عائشہ کے گھر کھانا بھیج دیا کرے. بے شک تو سبحان حضرت اللہ. امام ربانی فرماتے میں سمجھ گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا بے شک کہ جب بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتا تو میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کو بھی میں شامل کر لیتا، اور اس طریقے سے میرا معمول بن گیا. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں. یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المؤمنین سے کیسی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان کیسی محبت فرماتے ہیں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جسے کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے گھر بھیج دیا کرے. سبحان اللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جی کہ جو ام المؤمنین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر. نازیبا کلمات بکتے ہیں. ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے بے شک. کہ کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے ناراض ہوں گے، بے شک. اور وہ ناراضگی مول لے رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے بے ہیں، شک. برباد کر جس رہے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائیں، اگر آپ ان سے بغض رکھو گے، ان کی گستاخی کرو گے، یا ان کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ مسلمان کس بات کے. ہیں. بات کے جی حضور کی رضا تو خدا چاہتا ہے، بے شک. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ تو وسلم. یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ دیکھیے مجدد الفسانی جنہوں نے یہ لکھا، یہ جو آپ نے پورا واقعہ بتایا، ظاہر ہے وہ بریلوی نہیں تھے، یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو تمام عقائد کے لوگ مانتے ہیں. جی اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ہم جو بزرگان دین کے نام پر فاتحہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں. بے شک. یہ بات ثابت ہو گئی مجدد الفسانی کی خود کتاب سے، ان کے قلم سے. اور یہ سبحان آج کا اللہ. طریقہ نہیں ہے، یہ تو پرانا طریقہ بے ہے، شک. یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے. بے شک. تو فاتحہ کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں بے ہے، شک. بلکہ اس سے تو وہ چیزیں اور اس کی برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں. بے شک. تو اس لیے ہمیں چاہیے، ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ام المؤمنین سے محبت ہونی چاہیے، بے شک. عقیدت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم جب بھی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے نظر کرم فرمائے، تو پھر ان تمام چیزوں کا اہتمام بھی کریں، سبحان فاتحہ اللہ. خوانی کا اہتمام کریں. اور خواتین اسلام خاص طور سے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مولا تبارک و تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلے، آپ کو آئیڈیل بنائے، بے شک. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے جی. اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں اور اس طریقے پر عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ العظیم وہ خواتین کامیاب ہوں گی اور کامران ہوں گی. سبحان اس لیے اللہ. ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ ام المومنین کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، تو میں مولانا انصار صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جو اکثر مسلمانوں پر جب اٹیک کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہی سامنے رکھ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر اٹیک کرنا ہو یا پھر مسلمانوں پر اٹیک کرنا ہو، تو اٹیک سے مراد فزیکل نہیں، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارے نبی نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیا. تو اب میں چاہوں گا کہ چونکہ عنوان انہی پر ہے تو مولانا انصار صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، تاکہ غیروں کو اگر ہم مطمئن نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم خود تو مطمئن ہوں. ورنہ بہت سارے مسلمان بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ملتا جس سے وہ صحیح جواب حاصل کر سکیں. جی حضرت. دیکھیے آپ نے جو عمر کے حوالے سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اٹیک پر جو آپ نے بات کہی ہے، تو اگر وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ صرف اپنے گھر کی خبر لے لینا تو مسئلہ ہی کلیئر ہو جاوے. جی. ہمارے ہاں تو پھر بھی 9 سال تک ہیں، ان کی کتابوں میں تو 6 ہی سال موجود ہیں. جی. دوسری چیز، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں جب روح پھونکی گئی تھی، جی، تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی. اچھا. تو بہت سارے اوپر آپ جیسے جیسے کتابیں پڑھیں گے تو اس زمانے میں چونکہ یہ دستور تھا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کا حکم تھا، جیسے کہ ہمارے استاذ محترم نے بھی بتایا جی. کہ یہ اللہ کا حکم تھا. ریشم کے کپڑوں میں آپ کی تصویر 3 دنوں تک پیش کی گئی تھی. جی. دوسری وجہ یہ تھی کہ
اسلام کا نصف حصہ جو عورتوں تک پہنچانا تھا وہ حضرت اما عائشہ کی صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پھیلانا سبحان تھا. اللہ سبحان اللہ. اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا تو اور آپ کی نیت صحیح نہیں تھی معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلا نکاح جو آپ فرماتے ہیں تو آپ کنواری سے کرتے ہیں، بے شک عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے کرتے ہیں، عرب کی سب سے بڑی مالدار سے کرتے ہیں، جبکہ کفار نے یہ آپشن دی تھی. جی کفار نے یہ آپشن دی تھی، جی لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان چیزیں، ایک ہاتھ میں تم سورج بھی رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، جی پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یعنی میں اللہ کی تبلیغ کرتا رہوں گا. جی تو آپ کو ان چیزوں میں لگاؤ نہیں تھا. یہ جو آپ کا حضرت عائشہ کے ساتھ معاملات تھے وہ اصل میں اللہ کا حکم تھا. دوسری چیز، عرب میں یہ چیز معیوب نہیں تھی. جی 1400 سال کے بعد آج آپ اعتراض کر رہے ہیں. جن کی بیٹی تھی انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ بے شک بے شک. وہاں کی جو ازواج تھی، وہاں کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے اس پر کیوں نہیں آپشن اٹھائے؟ بے شک. صحابہ کے بعد تابعین کے دور کی جو خواتین تھیں انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب کا دستور تھا. خود مولا علی کی شہزادی سے حضرت عمر فاروق کا نکاح ہوا ہے، سبحان اللہ. عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، جی تو آپ اس پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دو تین چیزیں مین آپ کو سمجھ. عرب میں اگر دیکھا جائے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دستور تھا، جی تو یہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہے. جی عرب میں تو آج بھی دستور ہے. جی وہاں پر عمر جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی نہیں رکھتا ہے. اور بس وہ رشتے طے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایج ڈفرنس چاہے جو بھی ہو. جی بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بڑی عمر کی ہوتی ہیں جی اور جس سے نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ کم عمر کا ہوتا ہے، جی اور بعض جگہ پر یہ ہے کہ جس سے مرد جو ہے وہ کافی عمر کا ہوتا ہے جی اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کم عمر کی ہوتی ہیں. تو یہ وہاں کا کلچر ہے، کلچر ہے. وہاں کا طریقہ ہے. جی تو اس کو اس دور میں اور آج بھی عرب میں معیوب نہیں مانا جاتا ہے. جی صحیح بات ہے. اب آپ اس کو اگر اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے ملک کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ چیز غلط معلوم دے، غلط معلوم، لیکن اس دور میں یہ چیزیں غلط نہیں تھی. جی تو وہی اصل مین دو تین حکمتیں ہیں. جی ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم تھا، بے شک. دوسرا یہ کہ عرب کا یہ دستور تھا، جی تیسرا یہ کہ اسلام کو ہر گھر تک کے پہنچانا تھا. جی کیونکہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ ایک لحاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہی کا نزول ہوتا سبحان تھا. اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی دوسری چیز، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین آتی تھی جی مخصوص مسائل کو لے کر، جی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارے میں فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ کبھی کبھی شرم و حیا کے پیکر تھے میرے آقا، تو وہ کھل کر کے وہ باتیں نہیں کر پاتے تھے یا نہیں کرتے تھے حیا کے مارے. تو حضرت عائشہ یوں ہاتھ پکڑتی تھی اور کھینچتی تھی اپنے پاس، اور پھر ان سارے مسائل کو بآسانی جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیتی تھی اور مسئلے کا حل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری وجہ ہے. سبحان اللہ. اور اس میں یہ بھی ایج ڈفرنس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کے بعد جب امت کے سامنے مسائل آئیں گے جی اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ جی تو وہ ظاہر ہے جیسا کہ شروع میں حضرت نے بتایا کہ وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جایا کرتے تھے، بے شک. چاہے وہ جناب ابو ہریرہ ہوں، چاہے ابو موسیٰ اشعری ہوں، یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سالوں تک رہے، پھر بھی کسی مسائل میں الجھ جاتے تھے تو وہ بھی وہیں جاتے تھے اور وہ بآسانی رہنمائی کرتی تھی. الحمدللہ. سبحان اللہ. تو ایک ریزن یہ بھی تھا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت کی رہنمائی کے لیے کوئی چاہیے. کوئی چاہیے. اور عورتوں کے مسائل کی جہاں تک آپ نے بات کی، چونکہ وہ آخری نبی بن کر آئے تھے، جی اب ان کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں، اور وہ سب کے لیے نبی بن کر آئے تھے، بے شک. محض ایک ملک یا ایک قبیلے کے لیے نہیں تھے. اور عورتوں کے جو مسائل ہیں، قیامت تک آنے والی عورتوں کے جو مسائل ہیں، پھر ظاہر ہے کہ وہ عورتوں تک پیغام کیسے پہنچتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شرم و حیا کے پیکر تھے، کنواری لڑکیوں سے زیادہ وہ خود شرماتے تھے، تو عورتوں کے سامنے کھل کر کیسے مسئلے بیان کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ کام ماں عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہوا، اور عورتوں میں کوئی عورت نبی بن کر تو آنے والی نہیں تھی، تو عورتوں کی رہنمائی کون کرتا؟ تو حضور نے یہ کام ماں عائشہ صدیقہ کے ذریعے لیا. اسی طرح سے ہم نے جو علماء سے سنا یا کتابوں میں پڑھا ہے کہ خواتین میں سب سے زیادہ حدیث مبارکہ جنہوں نے روایت کی ہے وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جی جی صحیح بات ہے کہ تقریباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث کل مروی ہے، جی جو روایت ہے،
وہ تقریباً 2200 سے قریب ہے، 2200 کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری حدیثیں، ان میں میکزیمم خواتین کے اور گھریلو نجی مسائل کے حدیثیں ہیں جن کو اماں عائشہ صدیقہ نے امت کو بطور تحفہ حضور سے لے کر کے پیش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے تب بھی خواتین کی رہنمائی فرماتی تھی، جی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے ہیں جی، تو تقریباً 40 سال سے زیادہ آپ نے امت کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ اسی مقصد کے تحت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جی، کم عمری کے حوالے سے جو ہے نکاح کا معاملہ طے ہوا۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی عورتوں میں عائشہ صدیقہ ہیں، جی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کی امت تک پہنچاتی رہی۔ جی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج ہم نے شہدائے بدر اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ افطار کا وقت قریب ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ افطار کے دسترخوان پر بیٹھیں۔ اللہ جو بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھر قرآن مقدس سے آپ پڑھیں، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ نظر کریں، اور پھر حضور کے وسیلے سے شہدائے بدر اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سے آپ ضرور نظر کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ افطار کے دسترخوان پر آپ جب دعا کیا کریں تو اس وقت دعائیں صرف اپنے لیے ہی نہ ہوں بلکہ کل امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور خاص طور پر وہ بزرگان دین، وہ صحابہ اکرام جن کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، انہیں بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو، آپ کی سحری اور افطار کو، آپ کی تلاوت کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی تراویح، صدقے، خیرات و زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔